قابل احترام بزرگ اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے باقی رکھنے کے لیے بنایا ہے، اس ساری کائنات کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ رہنے کی جگہ دو ہیں، جنت یا جہنم، اور یہ دونوں جگہیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان جو عطا کیا ہے یہ بڑی دولت ہے کہ ایمان کی برکت سے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر زندگی گزاری جائے گی تو اللہ رب العزت جنت کا مصداق بنائیں گے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں آ کر ایمان کی محنت کی ہے اور انسانوں کو اپنی محنت کا میدان بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان زمین، دکان، تجارت، فیکٹریاں، حکومتیں نہیں ہوا کرتا۔ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہوا کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اور وہ محنت کیا ہے کہ انسانوں کے دلوں سے ملک، مال اور چیزوں سے ہونے کے یقین کو نکالتے اور ایک اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کرتے تھے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ کے غیر سے امیدیں وابستہ کی گئیں، ہر زمانے کے اندر۔ کبھی لوگوں کا ذہن یہ بنا کہ حکومت ہوگی تو اس سے کام بنیں گے، مال ہوگا تو کام بنیں گے، صنعت و حرفت ہوگی تو کام بنیں گے۔ یہ ترقی کا راستہ ہے۔ زراعت اچھی ہو جائے گی تو یہ ترقی کا راستہ ہے، اس سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اکثریت ہوگی، جمعیت ہوگی تو اس بنیاد پر ہمیں ترقی حاصل ہوگی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر، ہر قوم کے اندر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو یہ بات سمجھائی کہ جس کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کے راستے نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، اس کو دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین جس کے دل میں آ جائے گا، یہ کامیاب انسان ہے کہ اللہ ہی کی ذات عالی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے لیے ساری کائنات کے نقشے کو قائم کیا ہے کہ اس کائنات کا مرکز اور محور وہ انسان ہے۔ اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور یہ مخلوقات بنائی اسی کی خدمت کے لیے ہیں، اور اس کو بنایا ہے اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنات کی تخلیق کا مقصد وہ انسان ہے، اور اس کائنات کو اس انسان کے لیے بنایا ہے، اسی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اور اس کائنات کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو استعمال کیا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے،
یہ اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، قدرت یہ نہیں ہے، یہ تو قدرت سے بنا ہوا آسمان ہے، قدرت سے بنے ہوئے پہاڑ ہیں، اللہ کی قدرت سے بنا ہوا سورج ہے اور چاند ہے، یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں یہ اللہ کی قدرت سے چل رہی ہیں۔ یہ نظام عالم جتنا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، یہ درندے، پرندے، چرندے، حشرات، یہ سب اللہ کی قدرت سے بنے ہوئے ہیں، یہ سب مخلوق ہے اللہ کی، اللہ نے بنائی ہے۔ کتنا اونچا آسمان ہے، والسماء رفعها، اس کی بلندی کو دیکھو کتنا بلند ہے، کہاں تک جا سکتا ہے؟ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے جناب کہ اس وقت میں جہاز 60,000 فٹ کی بلندی پہ چڑھ رہا ہے، اور اوپر دیکھو تو آسمان اور اوپر نظر آتا ہے۔ اس پہ بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ کیسا اچھا رنگ دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، جہاں جاؤ اسی رنگ کا آسمان ملے گا آپ کو۔ پاکستان میں بھی وہ اسی رنگ کا ہے، سعودیہ میں جاؤ وہ بھی یہ رنگ ہے، انگلینڈ میں جاؤ وہاں بھی یہ رنگ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس آسمان کو بنایا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس آسمان کے ساتھ وابستہ کی ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی ہیں۔ سورج نکلتا ہے ہر روز، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے امر سے نکلتا ہے، اس کے راستے متعین ہیں۔ ہر روز نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ اللہ میں طلوع ہو جاؤں، اور ہر روز اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں تو نکلتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک دن آئے گا کہ سورج غروب ہوگا اور طلوع ہونے کی اجازت لے گا، تو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیں گے اس کو طلوع ہونے کی، کہیں گے فرج لوٹ جا۔ اور وہ دن ہوگا جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا سورج ہے، زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے، پیدا ہونے بھی اللہ کا محتاج ہے اور چلنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اس کے حکم کے تابع ہے، جکڑا ہوا ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ نے راستے متعین کیے ہیں سورج کے بھی اور چاند کے بھی۔ سردی کے راستے اور ہیں، گرمی کے راستے اور، ہم کہتے ہیں دن بڑے ہو گئے، سردی میں دن چھوٹے ہو گئے، یہ ایسے بڑے چھوٹے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے سورج کے راستے متعین کیے ہوئے ہیں۔ گرمی میں لمبا راستہ ہے، سردی میں مختصر راستہ ہے، چھوٹا راستہ۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت ساری کائنات کو بنایا ہے، اور وہ اس کو چلا رہے ہیں۔